قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ بیان میں قرآن پاک کی کچھ آیتوں کو شامل کیا جائے تاکہ نور قرآن بھی حاصل ہو، قرآن پاک کو پڑھنے اور سمجھنے کا ثواب بھی حاصل ہو۔ آج قرآن پاک کی وہ آیت ہم سنیں گے جس میں اللہ کریم نے مسلمانوں سے، مومنوں سے بات کی ہے، مومنوں سے خطاب فرمایا ہے۔ یہ میسج ڈائریکٹلی ایمان والوں کے لیے ہے۔ چنانچہ پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران آیت نمبر 102 میں ہمارا رب ہم سے کیا فرما رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ بڑی شارٹ مختصر آیت ہے مگر خوبصورت پیغام۔ ارشاد ہوتا ہے اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ ڈرنے کی بات بھی کی مگر اس کے ساتھ یہ بھی سمجھا کیسا ڈرنا ہے کہ جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور ضرور تمہیں موت صرف اسلام کی حالت میں آئے۔ بڑی کمال کی بات ہوئی، اپنے آپ سے ڈرنے کا بھی رب فرما رہا ہے کیسا ڈرنا ہے جیسا اس کا حق ہے، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ بغیر مسلمان نہ مر جانا، ایمان سلامت لے کر دنیا سے جانا ہے۔ یعنی اس ایک آیت میں سبحان اللہ تقوی کا بھی بیان، اللہ سے ڈرنے کا بھی بیان، اور ساتھ ایمان سلامت لے کر دنیا سے جانا ہے۔ اس کا مطلب ساری زندگی بھی اپنے ایمان کو سنبھالنا ہے، مرتے وقت بھی سنبھالنا ہے، اور انشاءاللہ قبر میں بھی لے کے جانا ہے۔ اب ذرا دو باتیں سمجھنی ہے کہ تقوی کس کو کہتے ہیں۔ اللہ سے ایسے ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے۔ اس آیت میں یہ فرمایا حق کا تقاتہ، جیسا ڈرنے کا حق ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ بقدر طاقت اللہ سے ڈرو، اور اس کی تفسیر ایک اور آیت میں ہو جاتی ہے۔ اللہ ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے ڈرو جہاں تک تم سے ہو سکے، اور پھر دوسری بات اسلام پر ہی تمہیں موت آئے۔ تو اب تقوی کا پہلے معنی سمجھ لیں۔ بار بار لفظ تقوی ہم سنتے ہیں، حدیثوں میں بھی سنتے ہیں، قرآن میں بھی پڑھا ہوگا، دعاؤں میں بھی ہم بات کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں متقی بنا دے، تقوی عطا فرما۔ تقوی کا معنی کیا؟ کہ خدا سے ڈرنا، گناہوں سے بچنا، اور آخرت میں نقصان پہنچانے والی چیزوں سے احتراز کرنا، اپنے آپ کو سیکیور کرنا۔ اور حق کے تقوی کیا ہے؟ خدا کا ایسا ڈر ہو کہ اس کی نافرمانی سے ہمیں روک دے، اس کی نعمتوں کے لیے شکر کی طرف لے جائے، اعضاء کو گناہوں سے روک لے، ہمارے باڈی پارٹ گناہوں سے رک جائیں، دل میں حسد، کینہ، بغض، تکبر نہ آئے، بلکہ خلوت اور جلوت بھی پاک ہو جائے۔ ایک اور پرابلم بھی ہے، بعض اوقات ہم لوگوں سے ڈرتے ہیں، ہم بہت سارے گناہ اس لیے نہیں کرتے کہ کوئی دیکھ نہ لے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی چلے، ایک نعمت ہے کہ لوگوں کے خوف، ورنہ بے شرم تو ایسے بھی ہوتے جو لوگوں سے بھی نہیں ڈرتے، کہ لوگوں کے سامنے بہت ساری برائیاں کرتے میں بندہ ڈرتا ہے، رک جاتا ہے۔ لیکن مزہ یہ ہے اور اصل تقوی یہ ہے کہ میری خلوت بھی، جب مجھے دنیا میں کوئی نہ دیکھ رہا ہو، اس وقت بھی میں گناہ نہ کروں، اس وقت یہ خیال دل میں رہے کہ رب دیکھ رہا ہے۔ تقوی کی اصل تو درجہ یہ ہے نا کہ میری خلوتیں بھی پاک ہو جائیں، ایسا نہ ہو لوگوں کے سامنے نیک، نمازی، پرہیزگار، اکیلے میں سارے برے کام ہو رہے ہیں، بلکہ ایسے بھی لوگوں کے بارے میں پڑھا گیا، سنا گیا کہ لوگ سامنے ہوں تو نمازیں بھی پڑھتے ہیں، اکیلے میں نمازیں بھی نہیں پڑھتے کیونکہ وہاں کوئی نہیں دیکھ رہا۔ پھر بتاؤ نماز کس لیے پڑھ رہے تھے؟ اگر لوگوں کو ہی دکھانے کے لیے نماز پڑھنی تھی تو پھر اللہ کے لیے نماز تو نہ ہوئی نا۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے تسبیح پڑھ رہے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے صدقہ خیرات ہو رہی ہے، اور اندر اکیلے میں جا کے کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ تقوی یہ ہے کہ میری خلوتیں بھی پاک، میری جلوتیں بھی پاک، اور یہ خیال رہے کہ رب دیکھ رہا ہے۔ بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب تقوی پر استقامت کیسے ملے؟ ٹھیک ہے، یہ تو قرآن نے کہہ دیا کہ اللہ سے ڈرو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اب ڈریں کیسے؟ اس کا فارمولا کیا ہے؟ تو یاد رکھیے کہ امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے منہاج العابدین میں بہت خوبصورت اس کا جواب دیا۔ جو آپ نے فرمایا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ تقوی کے لیے بنیادی بات کیا ہے؟ the basic thing for تقوی، کہ انسان اپنے نفس کی مخالفت میں اس بات کا پکا ارادہ کر لے کہ نفس کو گناہوں سے باز رکھے گا۔ غیر ضروری حلال اشیاء کا بھی بہت استعمال نہیں کرنا ہوتا، بہت زیادہ کھانا، بہت زیادہ سونا، بہت باتیں کرتے رہنا۔ کہتے ہیں نا قلیل الکلام قلیل الطعام قلیل المنام، آرام بھی تھوڑا، کھانا بھی تھوڑا، اور باتیں بھی تھوڑی۔ یہ متقی لوگوں کا طریقہ، اللہ کے نیک بندوں کا طریقہ۔ زیادہ کھانے والا پھر زیادہ شہوتوں کی طرف جاتا ہے، زیادہ بولنے والا زیادہ غلطیاں کرتا ہے، زیادہ سونے والا پھر وہ سستی اور کاہلی کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو جب آپ ان تین چیزوں میں حلال ہیں حالانکہ کمی کریں گے تو پھر حرام چیزوں سے بچنے کا بھی ذہن بن جائے گا، مگر یہاں تو حرام سے بچنے کا بھی ذہن نہیں ہے۔ اور سبحان اللہ، امام غزالی فرماتے ہیں کہ آنکھ، زبان، شرمگاہ اور دل
الغرض تمام اعضاء کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا تو انشاءاللہ وہ تقویٰ اسے حاصل ہو جائے گا جس کا اہل ایمان سے مطالبہ کیا گیا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں کچھ پارٹ آف دا باڈی جو ہے نا اس کو ڈائریکٹلی ایڈریس کیا گیا ہے۔ آنکھوں کا تقویٰ، ہاں یاد رکھیے یہ آنکھ ہے نا، یہ دیکھا جائے تو بہت بڑی نعمت ہے، ہم دنیا کی نعمتیں دیکھتے ہیں مگر یہ آنکھ حلال دیکھنے کے لیے دی گئی ہے۔ یاد رکھیے پہلے آنکھ بہکتی ہے، پھر دل بہکتا ہے، پھر شرمگاہ بہکتی ہے، پھر انسان حرام کی طرف جاتا ہے۔ آنکھوں کی بدکاری کہا گیا حرام دیکھنے کو۔ ایک تو وہ بدکاری ہے نا جو حرام جہنم میں لے جانے والا کام، بہت برا کام، اللہ بچائے اس سے، مگر آنکھوں کو بھی بدکاری سے بچانا۔ قرآن کہتا ہے مسلمان مردوں کو حکم دو کہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، بے شک اللہ ان کے کاموں سے خبردار ہے۔ بڑا شارٹ حکم ہے، مختصر ہے مگر خوبصورت اس کے معنی ہے۔ پہلے نمبر پر اس میں ادب اور بہترین تہذیب سکھائی جا رہی ہے کہ مومنین کو چاہیے کہ اپنی آنکھیں کچھ نیچی رکھیں، ادھر ادھر ہر چیز دیکھنا ہے، بے پردہ خواتین بھی دیکھنی ہے، موبائل فون پر بھی بری چیزیں دیکھنی ہے، ٹیلی ویژن پر اور نہ جانے کیا کیا دیکھنا ہے۔ قرآن کہتے ہیں آنکھوں میں حیا ہونی چاہیے، نگاہیں نیچی ہونی چاہیے، اور سبحان اللہ اس بات سے خبردار بھی کیا کہ یہ ستھرا ہے، نیکیوں کو بڑھانے والا اور زیادہ کرنے والا ہے۔ جو برے چیزیں دیکھتا ہے پھر اس کا دل نیکیوں میں نہیں لگ رہا ہوتا، اس کا دل پھر انہی خیالات میں گم رہتا ہے۔ دل پاکیزہ خیالات کیسے لائے گا جب آنکھیں پاک ہوں گی؟ آنکھیں غلط دیکھ رہی ہیں، کان غلط سن رہے ہیں تو پھر دل و دماغ میں بھی وہی چل رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرے دل و دماغ میں، مثال دیتا ہوں، اس کو آپ ایگزامپل کے طور پہ سمجھ لیں۔ آپ نے کبھی کسی محفل نعت میں شرکت کی، یا کہیں آپ نے تلاوت قرآن اچھے کسی قاری صاحب سے سنی، یا آپ نے کوئی اچھا سا بیان سنا ہے، کسی پروگرام میں آپ گئے، دینی پروگرام، آج بھی آپ آئے ماشاءاللہ، تھوڑی دیر کے بعد بھی کبھی کبھی زبان پر وہی نعت آ رہی ہوتی ہے، ذہن میں وہی تلاوت گونج رہی ہوتی ہے، دل میں وہی بیان والی باتیں آ رہی ہوتی۔ کیوں؟ آنکھوں نے دیکھا پاک، کانوں نے سنا پاک، ٹھیک ہے نا، تو دل میں خیال کون سے آئے؟ پاکیزہ خیال۔ آپ کسی معاذ اللہ ایسی محفل میں گئے جہاں گانے باجے، ڈول، تماشے، بے حیائی، اس محفل میں تو گناہ اٹھایا مگر بعد میں بھی وہی مناظر آنکھوں میں، وہی کان میں باتیں، لوگ وہی گانے گنگنا رہے ہوتے ہیں۔ تو فرق ہے نا کہ ہم جو دیکھتے ہیں، جو سنتے ہیں، پھر دل میں وہ چیز قرار پکڑ لیتی ہے۔ تقویٰ اسی چیز کا نام ہے۔ قرآن کہتا ہے اپنی آنکھوں کو نیچا رکھو، اپنے دل و دماغ کو پاکیزہ رکھنا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے، حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اسی طرح کانوں کا تقویٰ یہ ہے کہ کانوں کو حرام سننے سے بچانا ہے۔ پھر زبان کا تقویٰ کیا ہے کہ زبان کو حرام بولنے سے، جھوٹ، غیبت، چغلی، جناب گالی گلوچ، اس قدر زبان سے گناہ کیے جاتے ہیں۔ یہ زبان کتنی اہم چیز ہے پتہ ہے؟ ایک بار سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک صحابی نے سوال کیا، حضور آپ میرے لیے سب سے زیادہ خطرناک چیز کس کو سمجھتے ہیں؟ سب سے زیادہ کس چیز کی احتیاط کرنی چاہیے؟ حدیث کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں۔ نبی پاک نے اپنی زبان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اسے، صبح ہوتی ہے نا، حدیث کے الفاظ ہے جس کا مضمون ہے کہ ساری باڈی پارٹس زبان سے کہتے ہیں اے زبان تو سیدھی رہے گی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، کیونکہ ہم تیرے تابع ہیں، اور تو ٹیڑھی چلے گی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ فار ایگزامپل کوئی بندہ اچھی باتیں کرتا ہے، میٹھی باتیں کرتا ہے، پیار سے باتیں کرتا ہے، لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس کے ساتھ اچھی بات کرتے ہیں، اس کو تحفہ بھی دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور کوئی زبان سے گالی گلوچ کر رہا ہے، برا بھلا کہہ رہا ہے، بری باتیں کر رہا ہے، تو لڑائی ہو جاتی ہے۔ لڑائی ہوتی ہے تو مار کس کو پڑتی ہے؟ زبان کو یا باڈی کو؟ غلطی زبان کرتی ہے، پٹائی اعضاء کی ہوتی ہے، تو اعضاء ہی اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں، باڈی پارٹس کہہ رہے ہوتے ہیں تیری مہربانی سیدھی چلنا ورنہ ہم ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ تو یہ وہ زبان ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے کسی بھی باڈی پارٹ پر پہرے نہیں لگائے گئے، زبان پر 32 پہرے دار بٹھائے گئے، 32 دانت ہے، پیچھے زبان ہے، مگر وہ 32 چوکیداروں کا پہرا توڑ کر نکلتی ہے اور ایسی چلتی ہے کہ کسی کا دل توڑ دیتی ہے، کسی کی جناب گھر توڑوا دیتی ہے، کسی کی پارٹنرشپ ختم ہو جاتی ہے، کوئی بچپن کے دوست جدا ہو جاتے ہیں۔ ہے بڑی نعمت زبان، ہاں نعمت بھی بہت بڑی ہے۔ ذرا مل کر کہیے سبحان اللہ، اب کہیے الحمدللہ، اب کہیے اللہ اکبر۔ جب میں نے آپ کو یہ وظائف پڑھائے تھے تو ہماری گھڑی میں 2:43 تھے، اب بھی اتنے ہی ہیں، یعنی 1 منٹ بھی پورا نہیں ہوا، مگر بیٹھے بیٹھے ہم سب نے سبحان اللہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے مطابق 3 جنت میں درخت لگا لیے ہیں۔ نبی پاک فرماتے ہیں جو ایک بار سبحان اللہ کہے اس کے جنت میں درخت لگ جاتا ہے، ایک بار الحمدللہ کہے جنت میں درخت، ایک بار اللہ اکبر کہے جنت میں درخت۔ آپ درود پاک پڑھیں تو ہر درود پاک پر 10 نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں گی، 10 گناہ معاف، 10 درجے بلند ہو رہے ہیں، زبان سے ہی نیکیاں ہیں نا، وداؤٹ اینی ایفرٹ، کوئی محنت نہیں ہو رہی، نیکیوں کا انبار لگی جا رہا ہے۔ کلمہ پاک پڑھیں، حدیث پاک میں آتا ہے افضل ذکر لا الہ الا اللہ،
पढ़ता जाए बंदा कलमा पाक, इतनी नेकियां में कमा। कुरान पाक पढ़े, हर लफ्ज पर नेकी मिल रही है, हर हर्फ पर नेकी मिल रही है। ये वो जबान है, मगर यही वो जबान है कि जब गुनाह के लिए चलती है, ये झूठ बोलती है, तो फरमाया बंदा जब झूठ बोलता है तो उससे इतनी बदबू निकलती है कि रहमत का फरिश्ता एक मील दूर हो जाता है। जब ये जबान दिल आजारी करती है तो गुनाह कबीरा हो जाता है। तो कहते ना, तलवार का वार वो सहा जा सकता है, वो बाद में ठीक हो सकता है, मगर जबान का वार फिर ठीक नहीं होता है, दिल किरची किरची हो जाता है। खुदारा जबान का तकवा ये है कि उसको हराम से बचाएं। ये जबान जन्नत में भी आपको ले जा सकती है, यही जबान जहन्नम में ले जा सकती है। और आगे क्या फरमाया, मत मरना मगर मुसलमान। क्या कहा, ऐ ईमान वालो, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। मरना नहीं, मरना है तो फिर मुसलमान मरना है, ईमान के साथ दुनिया से जाना है। सुभान अल्लाह, कुरान समझा रहा है कि ईमान की फिक्र करो, ईमान सलामत लेकर जाना। अच्छा, यहां भी जबान का बड़ा किरदार है। आपको पता है कि ईमान भी जबान की बेएहतियाती से जा सकता है। हाँ, देखे ना, कोई 70 साल तक गैर मुस्लिम रहे, अल्लाह को ना माने, उसके नबी को ना माने माअल्लाह, और उसके बाद सिद्ध के दिल से एक बार कलमा पाक पढ़ ले, जबान से ही पढ़ेगा ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो क्या होगा, वो कुफ्र से निकलकर मुसलमान ईमान में दाखिल हो जाएगा और उसके पिछले सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। हाँ, जब बंदा कलमा पढ़ता है ना, कोई मुसलमान होता है, कोई ऐसा मुझे सुन रहा है जो इस्लाम कबूल नहीं किया उसने, इस्लाम कबूल कीजिए। ये ऐसी नेमत है कि जैसे ही आप इस्लाम कबूल करेंगे पिछले सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। ये है जबान। लेकिन है मुसलमानों, इसका बेदरेग इस्तेमाल न करें, बेखौफ इस्तेमाल न करें कि अगर जबान से कोई ऐसा कलमा जारी हुआ जो कलमा कुफ्र होगा, फिर यह भी हो सकता है कि बंदा बेशक 70 साल मुसलमान रहा, अगर ऐसा जुमला निकल गया जिससे रब नाराज हो गया और वो कलमा कुफ्र हुआ, तो फिर बंदा ईमान से भी हाथ धो बैठ सकता है, उसका खात्मा ईमान पे नहीं होगा। बड़े बड़े औलिया इकराम, बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े सहाबा लरसते थे ईमान की सलामती के लिए। खुद नबी पाक अलैहिस्सलाम की बड़ी मशहूर दुआ है। आका पता है क्या दुआ फरमाते, या मुकल्लिबल कुलूब सब्बित कल्बी अला दीनिका, ऐ दिलों को फेरने वाले, मेरे दिल को अपने दीन पर साबित कदमी अता फरमा। कौन दुआ कर रहा है, वो आका जिसके सदके हमें ईमान मिला है। ये मेरी और आपकी तरबियत के लिए है ना, कि हम भी ये दुआ करें कि अल्लाह हमारा ईमान सलामत रखियो, दिल फिर ना जाए। मुझे फिक्र है, आपको फिक्र है, हमने कभी दुआएं की कि या अल्लाह मेरा ईमान सलामत रखियो? कुछ लोगों को तो ये इमेजिनेशन ही नहीं है कि ईमान छिन भी सकता है। कुरान क्यों कह रहा है कि मत मरना मगर मुसलमान, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। इसका मतलब वी हैव टू केयरफुल अबाउट अवर ईमान। हमें अपने ईमान की फिक्र करनी है। और ईमान कौन छीनने की कोशिश कर रहा है, ये भी याद रखिएगा, शैतान मरदूद हुआ है ना अल्लाह की बारगाह से, वो जहन्नम में जाना है उसको, तो वो ये चाहता है मैं अकेला क्यों जाऊं, मैं इनको भी लेकर जाऊं। तो अब क्या प्लान्स है शैतान के, हमें पता ही नहीं है, हम सोचते भी नहीं है, पूछते भी नहीं। शैतान ने बड़े झाल फेंके हुए हैं, शैतान ने बड़े जिसको कहते हैं ना अटैक किए हुए मुसलमानों पर। अब वो क्या करता है, कॉमेडी के जरिए, चुटकुलों के जरिए, लतीफों के जरिए। आप देखिए कॉमेडी शो में क्या हो रहा होता है, कभी जनाब अल्लाह का मजाक, कभी फरिश्तों का मजाक, कभी जन्नत दोज़ख का मजाक है, मादअल्लाह। तो ये वो अंदाज है कि आपको पता भी नहीं चलेगा और आप हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, वही बातें रिपीट कर रहे हैं और ईमान से हाथ, क्योंकि हम मुसलमान हैं, हमारी कोई बाउंड्री है, हम कुछ बातें नहीं कर सकते। हम अल्लाह रसूल या अल्लाह की किताबों या फरिश्तों, जन्नत दोज़ख का कोई मजाक उड़ाएगा तो कैसे मुसलमान रहेगा? ये हमारे बेसिक अकायद है। लेकिन इसकी तालीम होनी चाहिए कि मैं कहां तक बोल सकता हूं, कहां मुझे एहतियात करनी है। आपने सुना होगा दावत इस्लामी के माहौल में मदनी चैनल पर एक बड़ा खूबसूरत नारा लगाया जाता है, पहले तोलो बाद में बोलो। बोलने से पहले एहतियात तो करो यार। अच्छा, दुनिया में भी उसूल होता है, आप किसी मुल्क में हर इदारे के बारे में बात नहीं कर सकते, हर शख्सियत के बारे में बात नहीं कर सकते। आप पर केस बन जाता है कि भाई आपने उसके बारे में कैसे बात की, आपको इख्तियार ही नहीं है। तो जब ममालिक के कुछ शख्सियात या कुछ इदारों पर बात करना मना हो सकता है, तो हमने ईमान कबूल किया है तो अल्लाह पर, अल्लाह के रसूलों पर, फरिश्तों पर, और जो भी हमारे बेसिक्स है हम उस पर बात नहीं कर सकते। मादअल्लाह उसके अगेंस्ट या उसकी मजाक या उसकी तौहीन की बात नहीं हो सकती। शैतान ने एक और क्या वार किया मुसलमानों पर, गाने, फिल्मी गानों में कुफरिया बातें डाल दी हैं। कभी कह रहा है सजदा करना है, पूजा करनी, पता नहीं क्या क्या फिल्मी गाने ऐसे आ गए, बताते हैं लोग कि उसके अंदर, और बच्चे गा रहे हैं, नौजवान लड़के लड़कियां मजे ले लेके गा रहे हैं, सुन रहे हैं उन गानों को। माअल्लाह, यही तो शैतान की ट्रैप है, किसी तरह मुसलमान ऐसी बात कहे कि वो ईमान से खारिज हो जाए। अच्छा, ये तो चले कहना है ना, अब तो बाकायदा
सोशल मीडिया पर और फिर जनाब मीडिया पर आकर कुछ लोग इस्लाम की इंटरप्रिटेशन ही ऐसी कर रहे हैं, कुरान और हदीस ही ऐसे बयान कर रहे हैं कि लोग जनाब उनकी बातें सुन सुनकर परेशान भी हो रहे हैं, फॉलो भी कर रहे हैं। ऐसे भी लोग आ गए जो अल्लाह से दूर, नबियों से दूर, औलिया सहाबा से दूर करने की बातें कर रहे हैं। कहते क्या जरूरत है उलमाए किराम की, क्या जरूरत है औलिया किराम की बातें सुनने की। ऐ पाको हिंद वालों, मुझे एक बात बताओ, हम तक ईमान पहुंचा कैसे है? ये एहसान है सहाबा किराम का, फिर औलिया किराम का जो यहां आए और जिन्होंने हम सबको मुसलमान किया, और जनाब आज करोड़ों मुसलमान हैं और वो कहते हैं इनकी बात ही ना सुनो, उनसे फायदा ही कोई नहीं होता, और लोग सुन रहे हैं उनको। तरीका क्या है? तरीका वारदात समझो। पहले किसी तरह उम्मत को उलमाए किराम से बदजन करके दूर कर दिया जाए कि ये मस्जिदों में जाकर कोई बयान ना सुने, किसी आलिम दीन की बात ना सुने, पहले उससे दूर हो जाए। फिर ये औलिया किराम का एहसान मानना छोड़ दें, फिर ये सहाबाए किराम से दूर हो जाएं, आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम से ही दूर हो जाएं। आहिस्ता आहिस्ता काटा जाता है ना रस्सी को। ये प्लान है, ये समझिएगा, ये बाकायदा यूं समझिए शैतान ने प्लान किए हुए लोग। लेकिन हमें भी शौक है सबकी सुननी है, ना करे ऐसा। सुन्नी उसकी है जिसने अल्लाह रसूल की सुनी है, जिसके दिल में इश्क रसूल है, जिसका ईमान मजबूत है, जो क्वालिफाइड आलिम दीन या मुफ्तियान किराम है। भाई हम अपनी बिल्डिंग जो है किसी मोची से तो नहीं बनवाते ना, हम बिल्डर से बनवाते हैं। हम अपना इलाज किसी कसाई से नहीं, डॉक्टर से करवाते हैं, जिसका जो काम का एक्सपर्ट उससे करवाते हैं। तो दीन सीखना है तो जो दीन सिखाने में एक्सपर्ट हैं, जिन्होंने ये इल्म हासिल किया है, उनसे सीखें और अपने ईमान की फिक्र कीजिए। वरना बहुत तरीकों से ईमान, माद अल्लाह, कई मुल्कों के वीजा लेने के लिए, कहने में मजा नहीं आ रहा, मगर चूंकि ये बात बतानी होती है कि बाकायदा उन मुल्कों के वीजा के लिए लिख देते हैं माद अल्लाह के मैं कादियानी हूं, कि पता चला वीजा मिल जाएगा। अपना ईमान बेच दिया। मरना नहीं है, कयामत के दिन नबी पाक को मुंह नहीं दिखाना। क्या खत्मे नबूवत पर तुम्हारा अकीदा नहीं है? याद रखिए ईमान इतनी नाजुक चीज है कि अगर कोई ये इरादा करे ना कि मैं काफिर हो जाऊंगा, वो बेशक हो ना हो, वो हो जाएगा। उसको फिर कलमा पढ़ना पड़ेगा, फिर तजदीद ईमान करना पड़ेगा। ये तसव्वुर भी नहीं कर सकते हम। दुआ करो कि अल्लाह कभी एक सेकंड के करोड़वें हिस्से के लिए भी हमारा ईमान हमसे जुदा ना हो और हम ईमान सलामत लेकर अपनी कब्र में जाएं। क्योंकि याद रखिएगा ईमान पासपोर्ट की हैसियत रखता है। अगर आपके पास ईमान ही नहीं ना तो सारी नमाजें, रोजे, हज, उम्रे, सखावतें, ज़कात सब जीरो हो जाएगा। अगर ईमान है तो फिर इंशाअल्लाह आगे सारे मामला आसान हो जाएंगे। कुरान कह रहा है ना, मैंने आज आपको कुरान की आयत पढ़ के सुनाई है, क्या ईमान वालों नहीं मरना मगर मुसलमान, यानी अपना ईमान सलामत लेकर जाना है। तो आज कुरान पाक की इन मुबारक आयतों में हमें दो मैसेज मिले हैं कि अल्लाह से डरना है जैसा डरने का हक है, और अपना ईमान सलामत कर रखने की फिक्र करनी है। और ये इसको ऑर्डिनरी ना ले। मैंने आपको वलियों के वाकयात सुनाए ना, एक आखिरी हदीस सुना देता हूं। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जिसका मजमून है कि औलादे आदम 4 कैटेगरीज पर पैदा की गई है। कुछ लोग मुसलमान घराने में पैदा हुए, मुसलमानों वाली जिंदगी गुजारी और उनका इंतकाल भी इस्लाम पर होता है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं या अल्लाह हमें इस कैटेगरी में शामिल रखना, क्योंकि अल्लाह ने हमें मुसलमान माँ बाप अता किए, मुसलमान घराने में पैदा हुए, लाइफ भी मुसलमानों वाली गुजर रही है। अल्लाह ईमान वाली मौत नसीब फरमा। नबी पाक फरमाते दूसरी कैटेगरी वो है कि कुछ लोग गैर मुस्लिमों के घर में पैदा होते हैं, सारी जिंदगी कुफर वाली गुजारते हैं और उनका जो मरते भी हैं तो वो बेईमानी पर, कुफर पर मरते हैं। ऐसे करोड़ों अरबों लोग हैं दुनिया में जो मुख्तलिफ मज़ाहिब पर जिंदगी गुजारते हैं, उसी में मर जाते हैं। तीसरी कैटेगरी नबी पाक ने फरमाया कुछ लोग वो होते हैं जो कुफर घराने में पैदा होते हैं, गैर मुस्लिमों के यहाँ पैदा होते हैं, कुफर वाली जिंदगी गुजारते हैं, मगर उनका खात्मा ईमान पर होता है। और ये हो रहा है दुनिया में, बड़ी तेजी से इस्लाम फैल रहा है। तो ये वही लोग हैं ना जो गैर मुस्लिम थे, मुसलमान हुए और इंशाअल्लाह इस्लाम पर उनका खात्मा होगा, बड़ी अच्छी बात। मगर चौथी कैटेगरी जो नबी पाक ने फरमाई ना, वो बड़ी डरने वाली है, समझने वाली है। आका अलैहिस्सलाम फरमाते कुछ लोग वो होते हैं जो मुसलमान घराने में पैदा होते हैं, इस्लाम वाली जिंदगी गुजारते हैं, मगर उनका खात्मा कुफर पर होता है। ये समझना बहुत जरूरी है कि हमें इस बात की टेंशन फिक्र लेनी है, दुआएं करनी है, बुरी सोहबतों से बचना है। अच्छा, सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये कुफरियां बातें कहने से ही ईमान चला जा सकता है, और भी बहुत सारे असबाब लिखे उलमा ने। एक और सबब ये लिखा, बुरी गैदरिंग्स, बुरे दोस्त, बुरी सोहबतें, गुनाहों की आदतें। रोज गुनाह कर रहा है, रोज गुनाह कर रहा है। हदीसों में मजमून मिलता है जब बंदा एक गुनाह करता है उसके दिल पर एक सिया नुक्ता लग जाता है, दूसरा करता है फिर लग जाता है, तौबा नहीं करता फिर करता है फिर लग जाता है, यहां तक कि पूरा दिल ही सिया हो जाता है, ब्लैक। अब उसको हिदायत की कोई बात असर नहीं करती। तो बताओ ना, जिसका दिल ही काला हो गया, शराबे पी पी कर, नमाजे कजा कर करके, जुए का माल, सूद का माल, रिश्वत का माल, हराम कमा कमा के, हैं, अब दिल ही काला हो गया। ऐसे लोगों को फिर मस्जिद में सुकून भी नहीं आता, नमाज के लिए भी नहीं आते, अच्छी बात करो तो समझ नहीं आती। फरमाया ऐसे बंदे का डर है कि मरते वक्त ईमान वापस ले लिया जाए। अल्लाह ईमान सलामत रखे, अपनी सोहबतें अच्छी करें, अपनी आदतें अच्छी करें, गुनाह हो जाए तो फौरन तौबा करें, गुनाह की आदत ना डालें।
اگر دل سیاہ ہو گیا تو پھر کہیں ایمان ہمارے ہاتھ سے نہ چلا جائے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ رب کریم اس مبارک مہینے کے صدقے ہم سب کے ایمانوں کی حفاظت فرمائے, ہمیں جب تک زندہ رکھے, ایمان کی حالت میں زندہ رکھے, اور جب آخری وقت آئے تو کلمے والی, ایمان والی, عافیت والی, اور کاش ایسا کرم ہو جائے کہ مدینے والی موت نصیب ہو جائے, جنت البقیع ہم سب کا مقدر ہو جائے, آقا کے قدموں میں, آقا کے جلووں میں ہمیں ایمان اور عافیت والی موت ملے. کیا خوبصورت ایک شعر ہے, اور وہ دعا بھی ہے کہ نجم کی اے خدا آرزو ہے یہی, عاشق زار کی آبرو ہے یہی, موت کے وقت سر ان کے قدموں میں ہو, دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے. الحمدللہ ایسی پیاری ایمان کی حفاظت والی باتیں دعوت اسلامی کے ماحول میں سکھائی جاتی ہیں. اس ماحول سے وابستہ رہیں, ایسے بیانات مزید سننے ہیں تو مدنی. ہم سب سحری کے لیے اٹھتے ہی ہیں. تہجد کے لیے شرط یہ ہے کہ عشاء پڑھ کے سویا جائے, عشاء ضرور پڑھے, تراویح ضرور پڑھے, اور اگر آپ نے سونا ہے تو سو جائے. اب جب آپ سحری کے لیے اٹھ رہے نا, تھوڑا ٹائم پہلے اٹھ جائیں, آپ تہجد پڑھ لیں. تو اب یہ 30 ڈیز آپ تہجد پڑھنے کے عادی ہو جائیں گے نا, اللہ کی رحمت سے امید ہے رمضان کے بعد بھی عادت رہے. تہجد فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز ہے, اور ناظرین یہ خاص دعاؤں کی قبولیت کا وقت. اللہ اکبر, تہجد پڑھ کے جو دعا مانگنے کا مزہ آتا ہے, اللہ کرے ہم ایسی دعائیں مانگنے والے بن جائیں کہ میں جانوں میرا رب جانے. اکیلے میں جا نماز بچھائیں, رات کا پہر ہو, ہاتھ اٹھیں اور آنسو بہیں, یقین کریں یہ وہ وقت ہے آپ جو مانگیں گے عطا کیا جائے. اور نبی پاک بھی رات کو اٹھ کر دعائیں مانگتے گر کلمہ طیبہ کا ورد کرتے رہا کرو. ہاں یہ بھی ہم نہیں کرتے ہیں. پڑھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم. آپ کو پتہ ہے حدیث میں کیا فرمایا؟ افضل الذکر, سب سے افضل ذکر حدیث میں پتہ ہے کیا فرمایا؟ لا الہ الا اللہ. اس کو سب سے افضل ذکر کہا گیا. اب میں پوچھتا نہیں, ہاتھ نہیں اٹھاتا, اپنے دل سے پوچھ لو پورے ہفتے میں کتنی بار کلمہ پڑھا ہے. یار روز ایک تسبیح تو کلمے کی پڑھو. میں ایک بزرگ کا جملہ, اللہ پاک چلے نام بتاتا ہوں, جنت نصیب کرے, بڑے پیارے ہمارے اہل سنت کے عالم دین تھے, حمزہ علی قادری صاحب ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ. ان کا ایک جملہ مجھے یاد رہ گیا. وہ بڑا پیارا جملہ کہا کرتے تھے, زبان کو کلمے کا عادی بناؤ, جس دن زبان بھاری ہو جائے گی اس دن بھی تمہاری زبان سے کلمہ جاری ہو جائے گا. آپ کو پتا ہے جب ہم مریں گے نا, سکرات کا جو وقت ہوتا ہے, زبان بھاری ہو جاتی ہے, جملے نہیں نکلتے. دیکھیں زبان کا عادی ہونے کے مطلب سمجھو. مثال دیتا ہوں, موٹر سائیکل پہ, گاڑی میں آپ کہیں جا رہے ہیں, اچانک بریک لگا, سامنے سے کوئی گاڑی آئی اور آپ کی گاڑی نے زور سے بریک لگایا, کیا نکلتا ہے زبان سے؟ اپنے آپ سے پوچھو. کچھ لوگوں کے منہ سے اس وقت گالی نکلتی ہے, اب کچھ نہ کچھ ایسا گندا نکلتا ہے, برا نکلتا ہے. اور الحمدللہ کچھ لوگ ایسے جس کا اس وقت نکلتا ہے یا رسول اللہ, یا اللہ, لا الہ الا اللہ. کیوں؟ یہ جملہ سمجھنا میرا, جو برتن میں ہوتا ہے نا وہی چھلکتا ہے. جس کے اندر گندگی بھری ہونا ہے, گندی باتیں, بے حیائی, برے دوست میں بیٹھنا, گالی گلوچ, جب بھی اس کو جھٹکا لگے گا نا, جب بھی اس کو تکلیف پہنچے گی, چونکہ اندر گندگی بھری ہوئی ہے تو دھکا لگنے پر وہی باہر نکل رہا ہے. جس کے صبح و شام اللہ کے ذکر میں گزرتے ہوں, درود پاک میں گزرتے ہوں, کلمہ پاک میں گزرتے ہوں, اس کو جب بھی دھکا لگے گا اس کے منہ سے انشاءاللہ درود پاک ہی نکلے گا, کلمہ پاک ہی نکلے گا. اب آپ کی مرضی ہے برتن میں کیا بھرنا ہے, کیسے دوستوں میں بیٹھنا ہے, کیسی گیدرنگ میں بیٹھنا ہے, اور بھرنا کیا ہے اپنے اندر. اپنے برتن کو اچھا بھرو, روز کلمہ پڑھتے رہا کریں. ایمان کی حفاظت کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ بندہ کلمہ پاک کا ورد کرتا رہے, تاکہ جب میری زبان بھاری ہو, سکرات کا عالم ہو, تو زبان سے کلمہ جاری ہو جائے. اللہ سے دعا کرتا ہوں مولا مرتے وقت ہمیں کلمہ نصیب کرنا. گالی دیتے ہوئے, بری بات کرتے ہوئے, حرام دیکھتے ہوئے, حرام سنتے ہوئے ہمیں موت نہ آئے. ہاں, تو جو فلمیں ڈرامے دیکھتے ہیں جن کی گاڑی میں بھی میوزک چل رہا ہوتا ہے, سوچو یار ہم نے گاڑی کے ایکسیڈنٹ ہوتے ہوئے دیکھا, لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھا, تمہیں شرم نہیں آ رہی؟ خدا نہ خواستہ اس حال میں چلے گئے تو کیا ہوگا؟ گانے سنتے سنتے دنیا سے جاؤ گے. لوگوں کو شرم نہیں آتی, جہاز کے اندر فلمیں دیکھ رہے ہیں. ارے جہاز تو جب پرخچے اڑ جاتے ہیں انسان کے, بندہ ادھر توبہ کرے. شراب پیتے ہیں, میں نے دیکھا ہے, کیونکہ فری ملتی ہے, تو جو کبھی نہیں پیتا وہ بھی پی رہا ہوتا جہاز میں. توبہ توبہ توبہ. تو کیا ہو گیا یار؟ مطلب جدھر گناہ کا موقع ملے کر لینا ہے. ہم مسلمان ہیں, ہماری کوئی باؤنڈری ہے؟